السلام علیکم. اسلامک انفارمیشن ود حسن کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ سائمہ. آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اس بہادر شخص کے بارے میں جس نے اپنے خاندان کے سارے بہادر مرد اپنی آنکھوں سے شہید ہوتے دیکھے لیکن خود کو ٹوٹنے نہ دیا. بات کریں گے امام زین العابدین کے بارے میں. امام حسین کی شہادت کے بعد انہوں نے کس بہادری کے ساتھ مقابلہ کیا اور یزید کو بھرے دربار میں رسوا کیا. یہ سب کچھ اور ان کے حوالے سے بہت کچھ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے. جب کربلا کا قافلہ یزید کے دربار پہنچا تو جیسا آپ جانتے ہیں کہ یزید وہاں خوشیاں منا رہا تھا. وہ اپنے جیت کا جشن منا رہا تھا اور یزید بار بار امام حسین اور ان کے ساتھیوں کو کربلا کا باغی کہہ رہا تھا. یزید کو ایسا لگ رہا تھا کہ وہ جیت چکا ہے لیکن حقیقتاً وہ تا قیامت ہار چکا تھا. یزید کے دربار میں، اس بھرے دربار میں جب امام حسین کا سر مبارک لایا گیا اور ان کی بے حرمتی کی گئی تو یہ سب کچھ ایک انسان بہت ہی خاموشی اور صبر سے دیکھ رہا تھا. زنجیروں میں جکڑا زخمی پیر، زخمی ہاتھ، بیمار اور لاچار انسان نہایت صبر سے یہ سب کچھ دیکھتا چلا گیا لیکن اس نے ہمت نہ ہاری. وہ شخص تھا امام زین العابدین. اور جب امام زین العابدین نے یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد بولنا چاہا تو یزید نے بولنے کی اجازت بھی نہ دی. دربار میں موجود بہت سے شامیوں کے اصرار پر یزید نے حضرت امام زین العابدین کو بولنے کی اجازت دی. اس کے بعد امام زین العابدین نے ایسا تاریخی خطاب کیا جس سے رہتی دنیا تک تمام مسلمان ہمیشہ یاد رکھیں گے. زنجیروں میں جکڑے اور زخمی امام زین العابدین، جن کو امام سجاد بھی کہا جاتا ہے، بہت ہی بہادری اور جرأت سے خطاب کرتے ہوئے یزید کے بھرے دربار میں لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا: ہم آل رسول ہیں. اللہ نے ہمیں علم، سخاوت اور شجاعت دی ہے اور ہم مومنوں کے دل میں محبت ڈالی ہے. اللہ نے ہمیں یہ فضیلت بخشی ہے کہ ہم سب سے پیارے رسول سے ہیں. حضرت حمزہ ہم سے ہیں، جنت کے شہزادے ہم سے ہیں. اللہ کے شیر حضرت علی ہم سے ہیں اور بطول ہم سے ہیں. یہاں بہت لوگ بیٹھے ہیں اور ان میں سے بہت لوگ ہمیں جانتے ہیں اور جو نہیں جانتا میں انہیں اپنے آباء و اجداد کے بارے میں بتا دیتا ہوں کہ اے لوگوں سنو، میں مکہ و منا کا بیٹا ہوں، میں زمزم اور صفا کا بیٹا ہوں، میں اس بزرگ کا بیٹا ہوں جس نے حجر اسود کو اپنے پلو سے اٹھا کر اس کے مقام پر نصب کیا، میں اس براق سوار کا بیٹا ہوں جس کو جبرائیل سدرۃ المنتہا تک لے گئے، میں اس رسول کا بیٹا ہوں جس کو اللہ نے وحی بھیجی، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے بدر اور خیبر میں دشمن کو چیر کر رکھ دیا، میں اللہ کے شیر کا بیٹا ہوں، میں فاطمۃ الزہرا کا بیٹا ہوں جو سرکار مدینہ کی بیٹی ہے، میں اس رسول کا بیٹا ہوں جس نے تمہیں دین سکھایا، جس نے تمہیں قرآن جیسی عظیم کتاب کا تحفہ دیا، جس نے تمہیں حق اور باطل کی تمیز سکھائی. میں اس کا بیٹا ہوں جو اپنی امت کے لیے پوری پوری رات روئے، جس کے لیے یہ دو جہاں بنائے گئے، جو رحمت العالمین ہے. میں اس کا بیٹا ہوں جس نے آسمانوں کے اوپر تمام انبیاء اور فرشتوں کی جماعت کروائی. میں جنت کے اس شہزادے کی نسل سے ہوں جس کو کربلا کی تپتی ریت پر پیاسا شہید کر دیا گیا. میں جنت کے ان دونوں شہزادوں کا بیٹا ہوں. میں اس کی نسل سے ہوں جو اکیلا فرات تک پہنچا اور اس کو تمہارا ایک بھی سپاہی روک نہ سکا. میں وہ ہوں جس کا معصوم 6 مہینے کے بچے سے لے کر جوان علی اکبر تک کو کربلا میں شہید کر دیا گیا. میں اس کا بیٹا ہوں جس کو یزید نے شہید کروایا اور اس یزید کی تلوار پر آل رسول کے تمام شہیدوں کا خون ہے. میں اس کا بیٹا ہوں جس کی تمام عورتوں کو زنجیروں میں جکڑ کر شام کے بازاروں میں ذلیل کیا گیا اور یزید کے دربار تک لایا گیا. یہ خطبہ ابھی جاری تھا کہ لوگوں کے آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے کہ کیسے محمد کی آل پر ظلم ہوا ہے اور ان کو شہید کیا گیا ہے. یہ سب دیکھ کر اور سن کر یزید کو اپنی حکومت خطرے میں نظر آئی اور اسی ڈر اور خوف میں
یزید نے فوراً مؤذن کو اذان دینے کا حکم دیا اور کہا کہ فوراً اذان دو، نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ یزید کا حکم بجا لاتے ہوئے مؤذن نے اذان شروع کی اور کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، تو امام زین العابدین نے کہا کہ بے شک اللہ سب سے بڑا ہے۔ جیسے جیسے اذان ہوتی گئی، اذان کے ہر بول کے ساتھ امام زین العابدین نے جرأت سے جواب دیا، اور جب اذان میں آواز آئی کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، تو امام زین العابدین تڑپ اٹھے اور آپ نے مؤذن کو کہا کہ تجھے اسی محمد کا واسطہ ہے، یہی رک جا۔ امام زین العابدین نے یزید کی طرف دیکھ کر کہا کہ دیکھو اذان میں یہ نام میرے نانا کا ہے کہ تمہارے نانا کا؟ اب بتاؤ کہ محمد میرے نانا ہے یا تمہارے؟ امام زین العابدین نے کہا کہ اے یزید تجھے اسی رسول کی قسم ہے، بتا تو نے یہ ظلم کیوں کیا، کیوں نبی کے خاندان کو شہید کیا؟ بول یزید اب کر انصاف، کیوں تو نے تپتی ریت پر ظالموں کی طرح ننھے بچوں کو اور امام حسین سمیت ان کے پورے خاندان کو شہید کر دیا؟ کیوں تم نے ان کی تمام عورتوں کو زنجیروں میں جکڑا اور ان کو ذلیل و رسوا کیا؟ کیوں تم اللہ کے احکامات پر عمل نہ کر سکے؟ اے یزید تو نے اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کر کے اپنے لیے جہنم خریدی ہے، بتا اے یزید کیا تو انصاف کر سکتا ہے؟ نہیں، بے شک اللہ کی ذات ہی انصاف کرنے والی ہے، نہ تو تیری یہ حکومت رہے گی اور نہ تیری یہ سلطنت آباد رہے گی۔ اے یزید کیا تو قاتل نہیں ہے؟ امام زین العابدین کے یہ الفاظ یزید سے برداشت نہ ہوئے، کیونکہ یزید نے وہ سب کیا تھا جس کو دیکھ کر شیطان بھی شرما جائے۔ امام زین العابدین کے خطاب نے یزید کے دربار کی بنیادیں ہلا دیں۔ امام کے اس خطاب سے یزید کا پردہ فاش ہو گیا، اس کا جھوٹ کھل کر سامنے آ گیا۔ یزید نے امام زین العابدین کی باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا کہ میرا ان سب باتوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یزید نے اپنی حکومت بچانے کے لیے امام زین العابدین اور سب عورتوں کو فوراً قید کرنے کا حکم دے دیا۔ اہل شام کی آنکھوں میں غصہ اور بغاوت نظر آ رہی تھی، آتی بھی کیوں نہ۔ علیہ رسول کو شہید جو کیا گیا تھا وہ بھی یزید کی 2 پل کی حکومت کے لیے، 2 پل کی تھی بس حکومت یزید کی، لہرا رہا ہے آج بھی پرچم حسین کا۔ امام زین العابدین کے اس خطاب کو تاریخ کے سنہری حروف میں لکھا جائے گا۔ امام زین العابدین پوری رات رویا کرتے تھے، وہ کبھی مسکراتے نہیں تھے۔ ان کے کسی خادم نے وجہ پوچھی تو امام زین العابدین نے کہا کہ حضرت یعقوب نے اپنا ایک بیٹا کھویا تھا اور رو رو کر اپنی آنکھیں گوا دیں، اور جن آنکھوں نے اپنے پورے خاندان کے بہادروں کو خود شہید ہوتے دیکھا ہو، ان آنکھوں میں آنسو نہ آئے تو کیا آئے۔ سلام یا حسین۔